میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ الطور کی، خالق نے اس کا نام سورہ الطور رکھا۔ کوئی جانتا ہے کہ طور کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن ہمیں تو لفظ طور بھی ایک عجیب لگتی ہے کہ سامنے نہیں ہے نا، یہ قرآن کی لفظ ہے طور، اور وہ بھی علم الہی میں لائق قسم ہے، جس کی لفظیں لائق قسم ہوں، لفظوں والے کس معیار کے ہوں گے یار؟ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ والطور، خالق فرما رہا ہے مجھے قسم ہے طور کی۔ آج اسی پہ طور پہ ہی بحث کرنی ہے تاکہ کچھ حقیقت سامنے آ جائے۔ والطور، دیکھیں جتنی میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جتنی قسمیں کھائیں گئی ہیں اس کا محور ہی الطور ہے۔ یعنی طور کو خالق نے ایسی لفظ جامع بنا دی، لفظ ایک ہے، اس میں معنی کتنے ہیں، اسی کے اندر وہ سارے معنی ضم ہیں قسموں کے لیے لفظیں الگ کر دی، معنی ایک کر دیا، مفہوم ایک کر دیا اللہ نے۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ روزانہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ طور سے مراد سرکار محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ آؤ سی بسم اللہ۔ فرمایا قسم ہے طور کی، ان خیال کر ایسی آج بحث کرنی ہے، قسم ہے طور کی، خالق فرما رہا ہے وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور اس کتاب کی قسم، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، قرآن نہیں ہے کوئی اور کتاب ہے، قرآن تو ہے ہی نا، قرآن ہی بیان کر رہا ہے کہ کوئی کتاب ہے، جس کو قرآن بیان کرے وہ کتاب کیسی ہونی چاہیے، سمجھ لیں؟ وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ، وہ کتاب سطروں میں لکھی ہوئی، سطروں میں مطلب معلوم ہوتا ہے کہ وہی خاص کتاب ہے، سارے اس میں نہیں، خاص کوئی کتاب ہے جو صرف سطروں میں لکھ کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ یہ سطروں میں لکھے ہوئے ہیں علی تا مہدی، اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ 12 امام ہیں کہ جس کو کہاں سے شروع ہوتی ہے امامت؟ کتاب پہلی کتاب ہے کتاب۔ جب یہ کہ وجود کتابی علمی ہیں تو پھر مان لو 12 امام قرآن صامت بھی ہیں، قرآن ناطق بولنے والے قرآن بھی ہیں، ٹھیک ہوگی۔ اب جناب وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ، کن کا ذکر ہے کہ رسول کے بعد بلا فاصل دوسری قسم 12 اماموں کی ہے، ایک امام نہیں 12 امام۔ ہن گل مک گئی میرا پتر، ہن گل سمجھی نہیں، قرآن نے بات ختم کر دی کہ اللہ نے جن کو چننا تھا چن لیا، بات توحید کی مکمل ہو گئی، قرآن کی بات مکمل ہو گئی، سمجھ آئی نا؟ یہ جب سے قرآن بنا ہے اس وقت سے چن لیے گئے، یہ بات اب کی نہیں کہ آ کے یہاں ہوئی ہو، نہ، قرآن تو بن کے آیا ہے نا، جبریل نازل لے کے قرآن آیا، جبریل نازل کرنے یا لے آنے کا ذریعہ ہے، قرآن تو پہلے بن چکا تھا۔ الرحمن علم القرآن، ادھر لمبا نہیں کرتے آپ پریشان نہ ہو۔ اب جناب کتاب مستور، کتاب مستور روز ہن خیال کرائے میرے آلے پاس دیکھ لو، آپ کو یہ باتیں میری اچھی نہیں لگتی لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ ضرور کہیں گے کہ یہ باتیں ضروری تھیں۔ کتاب مستور میں اللہ نے امامت کا نسب بنایا، نسب انساب سے کہتے ہیں، ان کا ایک نسب بنایا، نسبی رشتہ، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ باپ کی طرف سے جو رشتہ ہوتا ہے اسے نسبی رشتہ کہتے ہیں، یعنی امام کا نسبی رشتہ، یہ اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، گل مک گئی ہے،
معلوم ہوگا امام اولاد در اولاد میں سے ہوگا، کوئی غیر نہیں ہوگا۔ نہ ہے جڑی ہوں گل سمجھ جلدی بھی ایسی امام در امام دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا بیٹا علی زین العابدین، محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام۔ کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ کوئی غیر آیا ہے؟ جن کے کمال میں غیر آ جائے پھر یہ با کمال نہیں رہتے۔ انہیں تو با کمال رکھنا ہے، ان کا با کمال ہونا خالق کے با کمال ہونے کی دلیل کہ اللہ کا انتخاب اتنا بلند۔ اب یہ 12 امام کو اللہ نے چن لیا، یہ نسب چنا گیا امامت کا، امامت کو چنایا اے اولاد در اولاد، صرف ایک امام نہیں چنا گیا، ہر امام کا باپ چنا گیا، یہ باپ ہوگا، یہ باپ ہوگا، یہ باپ ہوگا، یہ باپ ہوگا۔ غور نہیں فرما رہے؟ نسب میں امام چنا جائے گا، روز یہی تو میں کہتا آ رہا ہوں، جب نسب میں امام چنے جائیں گے تو پھر بابا 12 امام تو پہلے سے چن لیے گئے، پھر 13واں کسی نے ہونا نہیں۔ اللہ کی مکمل تعداد ہی امامت کی 12 ہے۔ یہ میں نے اشرا پڑھا یہاں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ایک قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب میں 12 ہیں، ہے یا نہیں؟ ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں، کتاب مستور، یہ نسب ہے امامت کا۔ آگے یہ امامت کا نسب چلے گا کہاں سے؟ فی رک منشور، وہ جو پھیلا ہوا حسب ہے، حسب ہوتا ہے بی بی کا، ماں کا رشتہ، زوجہ کا رشتہ، کیونکہ جو بی بی چنی جائے گی پہلے وہ امام کی زوجہ ہوں گی، پھر امام کی ماں ہوں گی، ہے دونوں طرف سے پابند ہے، شوہر بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، ٹھیک نسب معصوم ہو گیا ہے نا؟ مشکل تو نہیں نا؟ ماشاءاللہ شکر ہے سمجھتے ہیں۔ اب جناب فی رک منشور، تو حسب کیا ہوگا؟ منتخب ہوگا، یہ بھی چنی گئی، چنی۔ کل میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، کل میں نے عرض کیا کہ جب نسب چنا جاتا ہے حسب کے حوالے سے، کف مستور کا بنتا ہے، مرد کا کف نہیں ہوتا۔ مرد کیسی ہی عورت اپنے گھر میں رکھ لے فرق نہیں پڑتا، فرق تب ہے کہ مستور جس معیار کی ہے اسی معیار کا شوہر ہونا واجب ہے۔ ہوں خیال کریں، کل میں نے یہی عرض کیا کہ سرکار دو عالم کی کف کون ہے؟ سرکار کف، حضور کف ہیں کن کے؟ تمہارے سامنے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے میرے بھائیوں، رسول خدا، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ کون ہے؟ رسول۔ پھر سمجھ لو عالمین میں جس کو کف چنا ہے نا وہ بھی خدیجہ پاک ہے۔ جب اتنی پاک ہے تو جس نے لکھا ہے کہ 3 بیٹیاں تھیں، نکاح بھی ہو گئے تھے، آئے کتنی غلط ہو گئی، غلط ہو گیا۔ یہ انتخاب الہی کے خلاف ہے۔ اللہ منتخب کر لے اور ادھر سے نکاح ہو جائے۔ اب میں ان سے کہتا ہوں یہ دنیا نے لکھا ہے، قرآن خالق نے کہا ہے، یہ قرآن نص بن رہا ہے، تاریخ نہیں۔ تاریخ کا حوالہ اور ہے، قرآن کی نص اور ہے۔ بابا سمجھان جی بھی برابر۔ اب جناب یہ چلا، اب جب چلے گا تو حسب بھی نسب بھی، کل میں نے عرض کیا ادھر حسب چلے گا سرکار دو عالم سے، نسب چلے گا جناب ابو طالب جناب علی سے۔ اچھا یہ رشتے تو کیوں بھول کیوں ہیں؟ نہ بھول جاتے ہو جلدی جلدی۔ اب یہ جو
اب حسب اور نسب جو بھی منتخب ہوگا اسی میں ہوگا، رسول خدا اور جناب علی، رسول خدا جناب علی۔ اب میں جملہ کہہ دوں، سرکار رسول خدا سے سیدہ پاک، یعنی امامت کا نسب، پہلا نسب ہی حسب ہی سیدہ ہوگی اور پہلا نسب ہی علی ہوگا۔ اب طے ہو گیا، اب جو امام وہی بنے گا جس کا تعلق فاطمہ پاک سے بھی ہو اور جن کا نہیں ہے وہ امام نہیں بن سکتے۔ چنگی گل ہوگی نا؟ جب اسی حسب نسب اسی خاندان میں اسی نسب اور حسب میں ہے تو اگلی گل آج چھوٹی سی شروع کرتے ہیں۔ والبیت المعمور، اللہ کہتا ہے مجھے آباد گھر کی قسم، یہ حسن بدال کے گھر نہیں ہے۔ آپ خوش ہو رہے ہو، ہم بڑے پرانے لوگ ہیں۔ یہ کن کا گھر ہے؟ یہ بیت کون ہے؟ بیت المعمور، بحث کروں گا میں بیت میں۔ بیت المعمور، بیت معمور مانے آباد گھر کی طرف۔ معلوم ہو گیا یہ گھر جتنا ہے، جتنا یہ صرف اکیلے نہیں تھے، پوری فیملی تھی۔ آباد گھر، یہ آباد گھر کن کے ہیں؟ جناب سیدہ، اسی لیے کہا گیا تھا یا رب ومن تحت الکسا، کسا میں چادر میں ہیں کون؟ فرمایا ہم فاطمہ۔ خوش ہو ونجو، اس گھر کی اصل بنیاد ہی معدن ہی جناب فاطمہ زہرا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا، یہ فاطمہ ہے اور اس کا باپ ہے۔ دیکھیں فاطمہ سے نسبت، باپ، فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اور خیال نہیں کیتا وہاں لفظ کیا کہی گئی؟ بنو، بنو، روز ہی میں کہہ رہا ہوں بنو، بنو کہتے ہیں دو تو موجود تھے، جناب حسن جناب امام حسین تو چادر میں موجود تھے، یہ بنو ان کے لیے کہا گیا 3 سے 9 جو ابھی آئے نہیں مگر چادر میں ہیں۔ اور سمجھ آ گیا بابا؟ تو پھر یہ 9 وہ ہو جائے جناب علی اور 2 بیٹے 3 یہ ہو جائیں، کتنے ہو گئے؟ 12۔ آپ کو تکلیف ہوئی تو وہ کمال ہو گئے نا۔ بنو اس لیے کہا گیا، بنو کی لفظ ہے 3 سے لے کے 9 تک کی جمع کو بنو کہتے۔ تو اب اللہ نے انہی ہی کا بنوہا تک کا ایک بیت بنایا جس کا نام رکھا بیت المعمور۔ اوئے ہوئے، اب میں جملہ کہوں ذرا خوش ہو جاؤ، ذرا خوش ہو، ایسی بالکل خوش ہو۔ اے اللہ جب تو نے بنایا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، یہ بیت معمور تھا کہاں؟ سمجھ آنی؟ حیدری حیدری۔ ابھی میں قرآن سے بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ اچھا اللہ کہاں ہے؟ ہم تو اتنا کرتے ہر جگہ ہوتا نا، یہی ہے نا۔ دیکھ اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اس کا ہر جگہ، اس نے تو ہر جگہ ہونا ہے، اللہ ہے۔ اب اللہ کا کمال ہے ان کو وہ جگہ دے بلندی کی کہ جس کے آگے صرف اسی کا درجہ، کوئی دوسرا بلند ہو ہی نہ۔ سمجھ آندی بھی ہے میرا بابا؟ آگے بلندی نہیں۔ معلوم ہو گیا ان کا جو بیت المعمور بنایا، میں بحث کروں گا، اس کا نام رکھا عالم جبروت۔ وہ عالم لاہوت، یہ عالم جبروت۔
ہتھولا رکھے پریشان نہیں ہونا. اسے ایک بیت او بسم اللہ او سے ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ان کا بیت المعمور کا نام ہے عالم جبروت، جہاں عالم لاہوت ہے، جہاں اللہ کا عالم ہے، بلا فصل انہی کا عالم ہے. کوئی ٹھیک ہے. اب اس بیت دیکھو نا، بیت اور خیال کر رہا ہے لغت دے لحاظ سے بیت کی لفظ ایک ایسی ہے، اللہ نے ان کے گھر کو لفظ بیت کہا اور اپنے گھر کو بھی بیت اللہ کہلوائے. ہائے ہائے ہائے، وہاں بیت اللہ ہے، یہاں بیت المعمور ہے. یہ آباد گھر ہے، وہ فقط اللہ کا گھر ہے. ہائے ہائے ہائے، خوش ہوا بک ہے. حیدری وہ بیت اللہ ہے. اللہ اکبر. حیدری بیت اللہ، بیت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں 3 دن ود فیملی رہائش کی جائے. اے اللہ تیرا بیت ہی نہ بنتا اگر جناب علی کی ماں نہ ہو. ابو طالب کی زوجہ تشریف لائی ہیں یا نہیں؟ جناب علی کی ماں ہیں یا نہیں؟ علی کی ماں، بیٹا تو معصوم بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، کل ایمان بھی ہے، پھر ابو طالب کچھ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ سمجھنے کا قصور ہے دنیا، جس کا پہلا بیٹا ہی بیٹا کل ایمان ہو اور بہو سیدت نساء العالمین ہو. وہ سردار وہ گھر ہے نا بیت المعمور. تھوڑی جی سمجھ آ گئی نا. اب یہ بیت المعمور انہی امامت اماموں کا گھر، یہ سارے یہاں آباد ہیں. اس کا نام کیا رکھا اللہ نے؟ بیت المعمور. اور بیت المعمور کہاں ہے؟ عالم جبروت. وہی جانے. ابھی بحث کروں گا میں اگر آپ چاہیں گے تو. ہاں، عالم جبروت. اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا وَسَقْفِ الْمَرْفُوعِ. صاحبان علم سقف کہتے ہیں چھت کو، چونکہ بیت کی لفظ میں ایک مستور کا ہونا ضروری ہے. پھر مستور کے لیے گھر کی چھت کا ہونا واجب ہے. پھر یا مستور نہ کہے یا چھت رکھے. سمجھ آندی بھی اب خانہ کعبہ کی چھت ہے یا نہیں؟ بیت اللہ بنا یا نہیں بنا؟ یہ کیا ہے؟ بیت مستور، بیت المعمور. اگے دوسری قسم کس کی ہے؟ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ. مرفوع مانے بلند. ان میرے آلے پاسے دیکھ لو نا، تلے نہ ڈٹھا کرو یار، میرے آلے میں تو انہوں لہدہ بیٹھا یار، تو سیوی دیکھو نا، کوئی ڈر نہیں. آباد گھر. لفظ بیت اس بات کی ضامن ہے کہ بیت میں ایک مستور کا ہونا واجب ہے. پھر یہ بیت معمور کے بعد جو سقف المرفوع ہے، بلند چھت ہے، یہ چھت کون سے بیت کی ہے؟ پہلے تسی گل کر لو قرآن سے، پھر میں شروع کروں. نہ تسی سارے میرے بھائیوں میرے دوست بھی ہیں، میں نوکر آپ کا. دیکھیں جب بلا فاصل بیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی، پھر قسم ہے بلند چھت کی. جن کی چھتیں ایسی ہوں ان کا مقام کیسا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، سمجھ آندی بھی؟ چھت سے چھت، صرف چھت. میرا علی آقا فرماتا ہے سقوف و دور نا، دور دار کی جمع، گھر کہتے ہیں. سقوف و
چھت جمع سقف کی چھت. سقوف و دورنا عرش الرحمان. ہمارے گھروں کی چھتیں رحمان کا عرش ہے. خوش ہو میرا پتر, خوش ہو. حیدری اللہ اس چھت کی قسم کھا رہا ہے. تو انواج یہ سمجھ نہیں آ رہی جڑی میں گل پہ کہہ رہا ہوں, سمجھانا میں. یار بیت میں رہتی ہے, بیت کے اوپر آخر چھت ہوتی ہے. خدا جانے یہ چھت کتنی بلند ہے. گل سمجھ نہیں آئی. اب اللہ اسی چھت کی بلندی کو طور کہتا ہے. اب صاحبان علم جو ہیں, جنہیں متلاشی لوگ ہیں, وہ میرے ساتھ ہو جائے. خدا سارے آپ متلاشی ہیں, شکر ہے میں جائزہ لے لیا. اب اللہ کہہ رہا ہے وَالطُّورِ, طور کے 2 باب ہیں, 2. اچھا میں اسے ذرا ترجمہ کر کے بتا دوں. اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے بلند ہونے والے مصطفیٰ کی. ہائے ہائے ہائے, جو بلندی میں اس منزل پہ پہنچا جیسے آگے بلندی کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں. آگے توحید کا کمال شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ہن سمجھ آندی بھی. اب یہ طور بلندی کا ترجمہ ہم نے کہاں سے لیا؟ طور سے. جو صاحبان عربی سے شغف رکھتے ہیں یا لغت جانتے ہیں ان سے میں عرض کروں گا. اس طور کے 2 باب ہیں, 2. ایک ہے طارا یطیرو تیرن. تیور کو کسے کہتے ہیں؟ شکر ہے غلط ہوگی یار, سمجھ آ گئی ساری آیا ہے. پرندے مانے پرندہ, تیور مانے اڑنے والا. اللہ یہی تو کہہ رہا ہے. قسم ہے مجھے تارا یطیرو ضرب یضرب, یہ باب ہے. تیرن و تجورن و تیرورتن. ٹھیک ہے. مطار کے معنی میں بھی آتا ہے. مطار کہتے ہیں جہاں سے جہاز اڑتے ہیں, ایئرپورٹ کو بھی مطار کہتے ہیں عربی میں. اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے اس بلندی پر اڑنے والے کی. خدا جانے جہاں اڑنا رفتار بتائے پھر کتنی دیر لگے گی. یہ جو بلندی پر اڑنے کا تصور کیا دیا جا رہا ہے, اسی اڑنے کے تصور کو معراج کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, ہم سمجھ آئیے یا نہیں؟ جس معراج کی اللہ قسم کھائے, معراج والے کیسے ہوں گے؟ قسم ہے بلند ہونے والے کی جو بلندی کے اس درجے پہ پہنچا جس کے آگے کوئی بلندی کا درجہ ہے ہی نہیں. جس کے آگے کوئی بلندی کا درجہ ہو ہی نہ. پھر علم الہی میں اسے معراج کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, یہ معراج ہے یہ جس کے آگے کوئی بلندی کا درجہ ہی نہ. لطف آیا رہے یا نہیں؟ خوش ہو سی روحانیت پیدا کر, بافضو آیا کرو تاکہ روحانیت دل آئی. جس کے آگے کوئی بلندی کا درجہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, معلوم ہو گیا کوئی بلندی ہے جہاں تک مصطفیٰ گیا ہے. سرکار تو عالم تشریف لے گئے ہیں, ایسی بلندی جس کے آگے کوئی بلندی. اچھا معراج کس کو ہوا؟ حضور پاک کو سہیں کو ہوا نا. معراج سہیں گیا معراج پر نا. ابھی میں بیان کرتا ہوں. چونکہ بلندی اتنی تھی خالق نے بھی کہا سبحان اللہ سی. ہائے 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 ہائے, اللہ بھی سبحان کہہ کے معراج کو شروع کرتا ہے. کیسی بڑی بات ہے جی, سبحان اللہ. میں بھی بحث کروں گا. ایک سبحان میں بلندی ہے, بلندی. اس بلندی کی وجہ سے اس کا نام اللہ نے رکھا سقف المرفوع. بلند چھت کی قسم جہاں جا کے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. ہائے ہائے ہائے,
ہن سمجھ آندی بھی ہے میرا بھائی؟ ایک تو ہے کھڑے ہوئے، پہنچ گئے کہاں؟ بلندی کی آخری سطح پر، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اللہ نے کہا بلند چھت کی قسم، بلند چھت اس بات کی دلیل، میرے آلے گال سنائے سے ہی اگر آپ میرے ساتھ ہیں، خدا گواہ ہے بلند چھت پر رسول کے کھڑے ہونے سے نتیجہ نکل گیا معراج خواب میں نہیں ہوئی، جسمانی معراج ہوئی۔ لاہور سمجھ آئیے نا بابا، سیانے بنو یار، تکڑے سی ہوتی ہے۔ ایک ہے تارا یتیرو تیرن و تیرورتن و تیورن، ٹھیک ہے؟ دوسرا باب ہے، اس کے معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اڑنا۔ اب اس پہ کئی آیات لمبے ہو جائیں گے۔ اب دوسرا باب ہے تارا یتورو، یتیرو نہیں، ذرا بجر وہ نہیں، اندھی بھی ہے سمجھ تھوڑی، چلو تھوڑی آئے کافی ہے۔ تارا یتورو تورن و توارن، تارا یتورو نصرہ یرسرو دوسرا باب ہے، خیال کرائے سی۔ اس کے معنی ہیں نقطہ قرب ہونا۔ خدا جانے اس بلندی میں نقطہ قرب کون ہے؟ گور نہیں سردار، ہائے 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 ہائے، یہ لغت نے ہمیں سہارا دیا۔ تارا یتورو تورن و توارن، ایک ہے اے باب ہو رہے خیال کرے، توارن، تیرورتن نہیں، تیورن نہیں، توارن تو ایتے زبر جے زبر، توارن اس کے معنی ہے قرب۔ اب ہمیں پتہ چلا، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے اس بلند ہونے والے ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، جو بلندی میں اس مرتبے پہ پہنچا جس کے آگے بلندی کا کوئی درجہ نہیں تھا، اور اسی بلندی میں وہ میرا نقطہ قرب تھا۔ وہ میرے قریب نہیں تھا، میں اس کے قریب اور خوش ہو گیا۔ ان خوش ہو یار، کوئی سمجھ آئی؟ لغت کے حوالے، علم کلام کے حوالے سے میں بیان کروں، ٹھیک ہو گیا میرا۔ اب جناب اسے ہم ڈھونڈتے، یہ میری طرف دیکھیں، یہ جو جہاں رسول بلندی پہ پہنچ کے، بلندی پہ پہنچ کے نقطہ قرب بنا توحید کا، اور اتنا بلند ہوا جس کے آگے بلندی کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، بلا فاصل توحید کا کمال شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس منزل پر ابھی بحث میں کرتا ہوں، جا اگر میں فرمائیں تو میں تھوڑا جا اس لفظ کو دوبارہ دہرا دوں تاکہ آپ پہنچا کون ہے؟ رسول وجود کے ساتھ پہنچا ہے، وہاں رسول بحیثیت عبد کے پہنچا ہے، ہائے ہائے، وہاں بحیثیت رسول کے نہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گیا۔ خدا جانے رسول کو عبد کہہ کے اب اللہ نے اپنا معبود ہونا بچا لیا ہے۔ ہائے ہائے، ان سمجھ آئیے، کس کو لے گیا؟ عبد کو لے گیا۔ ان سارے صاحبان مطالعہ ہیں، آپ لوگ خیال کیتا کرو، پچھلے زمانے میں کتنی کانفرنسز ہوئی معراج پر، ٹھیک ہے؟ لفظ سبحان میں دیکھیں، پہلا ہے کہ اس میں سب سے پہلے تعجب اس لفظ کے اندر موجود ہے، کیونکہ سبحان پڑھائی وہاں جاتا ہے جہاں سے تعجب شروع ہوتا ہے۔ جب یہ تعجب بڑھتا ہے وہاں سے حیرت شروع ہو جاتی ہے۔
جب تعجب حیرت ہی معرفت ہے، معرفت جب معرفت میں حیرت آتی ہے، میرے اعلیٰ پاس لکھا ہے جب معرفت میں حیرت آتی ہے، آپ کی بات میں کر رہا ہوں، تو پھر آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے سبحان خدا جانے توحید میں کہاں حیرت کا تصور۔ خوش ہوا میرا پتر، تحصیل عربی لغت کی بات میں نے کی۔ حیدری خوش ہو، یہ گوشے وہ ہیں جو عام بیان نہیں ہوتے، نہیں لکھے نہیں کسی نے، میں نے لکھ دیا، سارا کچھ لکھ دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اب لے گیا رات کے وقت کس کو؟ عبد کو، عبد۔ میں عرض کروں لیکن ہمارا پاکستان بحمدللہ علماء سے بھرا ہوا ہے، افسوس یہ ہے کہ جب لفظ عبد موجود ہے پھر کیوں کہتے ہیں کہ خواب میں معراج ہوا؟ یہ تنقید میں نہیں کر رہا، جو لکھا ہے انہوں نے، میں ان کی بحث کر رہا ہوں۔ انہوں نے عبد کو نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہوتا تو یہ نہ کہتے روحانی معراج ہوا، روحانی نہیں جسمانی معراج ہوا۔ تو چنگا نہیں لگا؟ سمجھ آندی بھی ہے چنگا؟ رسول پاک کو جسمانی معراج ہوا، عبدیت میں معراج ہوا، عبد بن کے اس رسول کو عبدیت کے کمال میں لے گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب ایک کانفرنس ہوئی تھی بغداد میں، نام نہیں لینا، اس میں سارے علماء، کچھ 900 علماء، معراج کانفرنس اس کا یا معراجیہ کانفرنس رکھا گیا نام، اور کہ معراج کے اوپر مقالے پڑھنے شروع ہو گئے، جس نے بلایا تھا وہ بھی موجود ہیں، اب نام آپ جا کے دیکھ لیجئے خود آپ بھی۔ سارا دن مقالے پڑھے جا رہے تھے، پڑھتے 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 شام کے وقت تک ہر مقرر، ہر عالم، علامہ آنے والا یہی کہتا تھا کہ رسول خدا کو روحانی معراج ہوا، خواب میں معراج ہوا۔ میری طرف دیکھیں، آپ کے ایک سر سید احمد خان، علی گڑھ یونیورسٹی میں گیا ہوں جناب، ان کے پرنسپل بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی فرما دیا کہ رسول کو روحانی معراج ہوا، خواب میں ہوا۔ سر سید احمد خان نے دلیل دی کہ وہ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ساری رات بی بی عائشہ میرے ساتھ رہی۔ میں سر سید سے کہنا چاہتا ہوں صحیح، بی بی عائشہ آئی ہے مدینے میں، معراج ہوا ہے مکے میں، غور نہیں فرما رہے گا نا حیدری۔ میں کیا کہہ رہا ہوں باب، اس وقت تو بی بی عائشہ پیدا ہی نہیں ہوئی ہوں گی یار، کہ پریشان ہو گیا۔ بی بی عائشہ مدینے میں حضور کے پاس آئی، مکے میں نہیں، یہ تو معراج مکے میں ہوا ہے، اور ہوا کہاں ہے؟ من المسجد، یہ لفظ رہ نہ جائے، من المسجد الحرام میں الی المسجد الاقصی۔ یہ ہن گل سمجھ آ گیا تھا، جہاں سے رسول گیا تھا وہ گھر بھی مسجد ہے، جہاں بھی گیا وہ بھی مسجد ہے۔ ہن سمجھ آ گیا؟ وہ بیت المعمور جب معراج آیا تو اللہ نے حقیقی نام رکھا مسجد اقصی، پھر مان لو وہاں سجدے کنہوں نے کیے؟ وہ مسجد اقصی جو گھر تھا بیت معمور کا، اس کا کیا نام رکھا اللہ نے؟ معراج کے حوالے سے مسجد اقصی، اور دور والی مسجد۔ پھر جملہ کہہ دوں، جو اس وقت بھی اللہ کو سجدہ کریں وہ مومن ہوتے ہیں۔ بھائی طرح کا بھی ہے میرا بابا، ٹھیک ہو گیا نہیں؟ اب جناب، اچھا میں کیا کہہ رہا تھا بھلا؟ مسجد اقصی سے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ اپنے عبد کو لے گیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول خدا کو معراج جو ہے وہ خواب میں ہوا ہے،
سارا دن کانفرنس ہوتی رہی. آخری مقرر کی بلا جو تھے انہوں نے بھی یہی کہا بھائی رسول خدا کو معراج روحانی ہوا ہے، یہ کہہ کے ختم کیا. مغرب کی اذان شروع، لیکن اب وہاں کہہ تو نہیں سکتے. الحمد پڑھی، الحمد کے بعد دوسری صورت مغرب کی نماز اونچی پڑھی جاتی ہے، جہری نماز، جاری مانے زور سے. پھر جناب بہلول نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب دوسری صورت پڑھنی تھی. جناب بہلول نے یہی آیت پڑھی سبحان الذی اسرا بروحہ. خوش نہیں ہوئے ہیں اور تو خوش ہو بابا. سبحان الذی اسرا بروحہ. پیچھے تو حفاظ کرام تھے نا، انہوں نے کہا بے عبدہ. پھر سرکار نے پڑھا سبحان الذی اسرا بروحہ. وہ کہنے لگے بوڑھے ہیں، پتہ نہیں دیوانے ہیں. اب تو دیوانے نہیں، جو نماز پڑھائے دیوانے کے پیچھے نہیں ہوتی. سمجھائی بابا، شرط ہے. اب جناب انہوں نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ. ساروں نے مل کے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ. جب تمام سے عبد منوا لیا، کہلوا دیا، اسی طرح نماز میں پلٹ کے کہتے ہیں جب گیا ہی عبد ہے تو پھر روحانی معراج کہاں. خوش ہو میرا پتر. خوش بابا، ٹھیک ہے. اب چونکہ وقت کے حوالے سے یہ تو پورے ایک اشرا ہو، پھر آپ کو سورہ اشرا دہنی پڑھوں نا، پھر پتہ لگے گا معراج پہ گئے کیسے. وقت اتنا ہے بس. اب رسول والطور، قسم ہے محمد مصطفیٰ کی جو بلندی کے ایسے نقطے پہ تھے جیسے آگے بلندی کا کوئی درجہ ہے نہیں. تو اسی اپنا خیال نہ کرو. اچھا اگر اجازت دیں تو میں جلدی گل کر لوں. پہلے آسمان کا نام برقیہ ہے، دوسرے کا نام قیدوم ہے، تیسرے کا نام الاحکون ہے، چوتھے کا نام کیلون ہے، پانچویں کا نام الاحکون ہے، چھٹے کا نام العادس ہے، ساتویں کا نام الرقی ہے. پھر 50,000 قرائے نور ہیں. جہاں قرائے نور جا کے ختم ہوتے ہیں پھر وہاں سے ایک مقام مرحوبہ ہے حلوے والی، مرحوبہ والا کا حلوہ ہے مرحوبہ، تاکہ یاد رہے ہے دوسری نہیں، مرحوبہ، جس کے لیے 500 سال کی ایک تیز فرشتے کی رفتار ہوگی. پھر شروع ہوتا ہے حجاب حمد، حجاب مجد، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب کبریائی. اور سمجھ آئیے مصطفیٰ سنگھ کیسے ہے. سرکار وہاں پہنچ گئے. کہاں پہنچے؟ ہوں دیکھو میرے والے پاسے دیکھو، میں آیت پڑھ کے آپ کو بالکل پورا نقشہ بتا دوں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام. من ابتدائی غایت کے لیے آتی. کہاں سے گئے؟ بی بی ام ہانی کے کمرے سے. بی بی ام ہانی جناب علی کی بہن ہے. یہ گھر ابو طالب کا ہے. جس کو اللہ مسجد کہہ رہا ہے میرے بھائیوں، من المسجد الحرام، من ابتدائی غایت کے لیے یہاں سے تشریف لے گئے. کہاں تک گئے؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی الی انتہائی غایت کے لیے. انتہائی غایت سمجھ گئے؟ یہ دیکھیں مکان ہے، اس کی انتہائی غایت بلندی میں کیا ہے؟ یہ جگہ ہے نا، یہ اس کی انتہائی غایت کیا ہے؟ بلندی. تو رسول اس مسجد اقصی، خوش ہو،
مسجد اقصی جو ان کا پہلے بیت معمور تھا، یہ رسول اس مسجد اقصی کے او چھت کے اوپر انتہائی بلندی وَهُوَ سورہ والنجم 27واں پارہ 7 نمبر آیت میں پڑھنے لگا ہوں معراج کا ذکر. وَهُوَ سارے دیکھو میرے خدا کے لیے. وَهُوَ مانے اور رسول. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ اس چھت پر مسجد اقصی کی چھت پر رسول افق اعلیٰ پر تھے. جب نہیں سمجھ آئی میں سمجھاتا ہوں خدا کے واسطے. قرآن کہہ رہا آیت مکمل ہو گئی. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ الف کاف 2 نقط افق اعلیٰ مانے اس سے بڑھ کے افق نہیں. افق دیکھیں میرے بھائی اے سارے اے میرے پاس ہے. افق کہتے ہیں آپ یہاں کھڑے ہو کے دیکھیں جہاں زمین اور آسمان مل رہے ہوں اسے افق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول افق کی منزل میں کھڑا ہے. آپ دیکھتے ہیں زمین و آسمان ملے ہوئے. جب آپ وہاں جاتے ہیں وہی فاصلہ ہوتا ہے جو پہلے یہاں تھا وہی فاصلہ. معلوم ہو گیا وہ دیکھنے میں کوتاہی آنکھوں کی ہے. یہ ہے وہ خیال کرائے خیال کیا کہ اللہ نے یہ تصور نہ کرائے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ آگے جائیں پھر وہی فاصلہ, پھر جائیں پھر وہی فاصلہ. وہاں رسول میرے آلے پاسے میرے بھائی پڑھے لکھے حضرات رسول افق اعلیٰ پر تھے. رسول تو افق پہ تھے. نہ وہاں زمین ہے نہ آسمان ہے. پھر بتائیں وہاں کون ہے جو رسول سے ملا افق بنا. پھر کون ہے جہاں رسول سے ملا افق بن گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ رسول افق اعلیٰ پر تھے. کون ملا؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا کون ملا؟ کون کس نے مولا کا وہ خیال کریں جا رہے یہ جلدی نال تو انہوں سمجھ نہیں آئی سارا نظامی جلدی میں قرآن ایسے بیچارہ رہ گیا سارا کیا کرے. وَهُوَ اور رسول تھے افق اعلیٰ پر. افق کیا اب افق کی بات تو سمجھا دی کہ دیکھیں تو ملے ہوئے ہیں وہاں دیکھیں وہی فاصلہ ہے. وہاں اس افق میں جناب علی کا نام آگے آ رہا ہے ساتھ ہی آیت میں. جناب علی نہیں مل رہے. اس افق میں اللہ رسول کو افق کی حالت میں مل رہا ہے. غور نہیں فرما ہے تھوڑا جا افق کی کیفیت میں کون مل رہا ہے؟ اللہ. اللہ رسول سے ملا بالافق الاعلی. افق کی صورت میں کتنی ہزار کلام ہوا؟ 3000 کلام. رسول کہاں تھے؟ افق. تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہوں میں کی کرا جلدی وقت تھوڑا ہے. افق اعلیٰ پر تھے. اب توحید رسول سے ملی یہ وہی جانے جس سے ملی یا جو ملا. ہم اپنے لفظوں میں بطور سمجھانے کے یہی کہہ سکتے ہیں افق کے حوالے سے ملے بھی ہیں وہ ہے یہ کون سمجھ آگئے بلو. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ رسول افق میں ملے. ثم آیت مکمل. ثم تاخیر زمانی کے لیے کچھ دیر ملاپ ہوا. ثم تاخیر کے لیے زمانے کے وقت کچھ وقت ملا. ثم دنا دیکھیں یہ مسجد اقصی کی چھت ہے. آگے چھت کے آگے کوئی جگہ کا تصور نہیں. اب رسول چھت کے کونے پہ کنارے پہ کھڑے ہیں. ثم دنا پھر رسول قریب ہوئے. جگہ بھی نہیں کوئی جگہ میں کھڑا ہوا بھی ہے.
गौर नहीं है यार, ख्याल करो। दना जो रसूल करीब हुए, कोई मरकज़ कुर्ब है या नहीं? सुम्मा दना, समझ आती भी है थोड़ी थोड़ी, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। सुम्मा दना, फिर रसूल करीब हुए, फतदल्ला। आपके कुरान लिखते हैं कि वहां जाके रसूल लटक गए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तर्जमे है आपके जनाब, ये पाकिस्तान के तर्जमे। वहां रसूल को लटकने के लिए अल्लाह नहीं ले गया। सुम्मा दना, करीब हुए। जिसके करीब हुए वो कौन है? वो जनाब अली विलायत के कमाल में था। खुश हो मेरा पुत्र। वहां अली अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं था, ख्याल करा है, अल्लाह मिल चुका। अल्लाह का मिलना बयान करने वालों, अल्लाह तो आयत में मिल चुका। सुम्मा दना, फिर जनाब रसूल खुदा करीब हुए नुक्ता कुर्ब जनाब अली के। जो ही करीब हुए, फतदल्ला, लटक नहीं गए। फतदल्ला के माने हैं जनाब अली ने रसूल की अब्दियत को अपनी विलायत में छुपा लिया। जब छुपा लिया फिर रसूल अली कैसे हो गए? फकाना काबा कौसैन। हाय 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 हाय, फकाना, हाय हाय, खुश हो मेरा पुत्र। ऐसे मिल गए जैसे दो सिरे कमान के मिल जाते हैं। ये मिलने वाला कौन है रसूल के साथ? अल्लाह उफक में मिला है। ये जो मिलने वाला है कौन है? अली इब्न अबी तालिब। जब रसूल ने इसलिए ले गया था, ले नूरियहू मिन आयातिना, ताकि हम उन्हें रसूल को अपनी आयत दिखाएं। जब अली को अल्लाह के विलायत के कमाल में वली देखा, फौरन आयत अगली, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने वही की अपने अब्द रसूल को वही करके कहा, ये जिसे देखा है ये अली है। वह अल्लाह मैं हूं। आगे बाबू, जिसे देखा है ये कौन है? अली। जिसे देखा है ये अली है। फकाना काबा कौसैन औ अदना मा काज़बल फुआदो मा रआ। रसूल के दिल ने भी नहीं जुठलाया। हाँ हाँ ये अली है। हाय ओए अली को अल्लाह कहने वालों, जब रसूल नहीं कह रहा तुम कौन होते हो?